السلام علیکم. کبھی سوچا ہے کیا کوئی شہر اتنا ذہین، اتنا چالاک ہو سکتا ہے کہ وہ ایمانداری کو ہی بھول جائے؟ آج ہم ایک ایسے ہی شہر کی کہانی سننے والے ہیں. ایک ایسا شہر جو وقت کی دھول میں کہیں کھو تو گیا، لیکن اپنے پیچھے ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سبق چھوڑ گیا. تو آئیے اس کہانی میں ذرا گہرائی میں اترتے ہیں اور ان سوالوں کے جواب ڈھونڈتے ہیں کہ جب ناانصافی حد سے بڑھ جاتی ہے تو پھر ہوتا کیا ہے؟ آخر اس کا انجام کیسا ہوتا ہے؟ تو بات شروع ہوتی ہے ایک بہت ہی شاندار اور امیر شہر سے. اس شہر کا نام تھا مدین، اور یہ کوئی عام شہر نہیں تھا. ایسا لگتا تھا جیسے یہ مٹی اور پتھر سے نہیں بلکہ سونے اور غرور سے بنایا گیا ہو. ذرا تصور تو کریں، یہ شہر آج کے سعودی عرب میں تبوک کے قریب آباد تھا، اور یہ کوئی چھوٹا موٹا شہر نہیں تھا بلکہ اس وقت کا ایک بہت بڑا ٹریڈ سینٹر تھا، آپ کہہ سکتے ہیں، جہاں روز ہزاروں قافلے آتے اور جاتے تھے. ہر طرف ہریالی ہی ہریالی، میٹھے پانی کے چشمے، اور وہاں کے لوگ اتنے ماہر، اتنے ہنرمند تھے کہ انہوں نے پہاڑوں کو کاٹ کر اپنے لیے شاندار گھر بنا رکھے تھے. مطلب یہ کہ ان کے پاس دولت اور طاقت کی کوئی کمی نہیں تھی. لیکن آپ جانتے ہیں نا، جب اتنی دولت اور طاقت آ جاتی ہے تو اکثر اپنے ساتھ ایک بہت بڑا خطرہ بھی لے کر آتی ہے، اور وہ خطرہ تھا غرور، تکبر. ان لوگوں کو یہ لگنے لگا کہ ان کی یہ پہاڑوں جیسے مضبوط گھر، ان کے سونے چاندی کے ڈھیر، یہ انہیں ہر مصیبت سے بچا لیں گے. وہ سمجھتے تھے کہ اب انہیں کوئی چھو بھی نہیں سکتا. مگر ان کی ساری دولت اور شان و شوکت کے پیچھے ایک بہت گہرا، ایک کالا راز چھپا ہوا تھا. ایک ایسا راز جس میں ان کی ذہانت اور ان کی چالاکی ہی ان کا سب سے بڑا جرم بن چکی تھی. تو وہ کرتے کیا تھے؟ بہت ہی ہوشیاری سے دھوکہ دیتے تھے. دیکھیے، ان کے پاس دو قسم کے ترازو تھے، ایک خریدنے کے لیے اور ایک بیچنے کے لیے. جب وہ کسی سے کوئی چیز خریدتے تھے نا، تو ایک خاص ترازو استعمال کرتے جو اصل سے زیادہ تولتا، تاکہ انہیں پیسے کم دینے پڑیں اور سامان زیادہ ملے. اور جب وہ کسی کو کوئی چیز بیچتے تو دوسرا ترازو نکالتے جو کم تولتا، تاکہ سامان کم جائے اور پیسے پورے ملیں. تو نتیجہ کیا نکلا؟ وہ ہمیشہ فائدے میں، اور ان سے لین دین کرنے والا ہمیشہ نقصان میں. یہ سیدھا سیدھا کھلا دھوکا تھا. اور سب سے افسوس کی بات پتہ ہے کیا تھی؟ یہ دھوکا صرف ایک دو لوگ نہیں کر رہے تھے. نہیں، یہ تو جیسے ان کا قانون بن گیا تھا، ان کے معاشرے کا اصول بن گیا تھا. اگر کوئی بھولے سے بھی ایمانداری سے کام کرنے کی کوشش کرتا تو سب اس کا مذاق اڑاتے، اسے کمزور سمجھتے. اور اگر کوئی باہر سے آنے والا مسافر اس بے ایمانی کے خلاف آواز اٹھاتا تو پورا کا پورا بازار اس ایک شخص کے خلاف کھڑا ہو جاتا. بات یہیں ختم نہیں ہوتی تھی. شہر سے باہر جو راستے تھے، وہاں ان کے ڈاکو بیٹھتے تھے جو قافلوں کو لوٹتے اور انہیں مجبور کرتے کہ اپنا سامان انہیں سستے داموں بیچ دیں. اب اس دھوکے، فریب اور ناانصافی کے شور میں اچانک ایک نرم، ایک سچی اور ایک عقل مند آواز گونجتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان بھٹکے ہوئے لوگوں کی رہنمائی کے لیے انہی میں سے اپنے ایک پیغمبر کو بھیجا. ان کا نام تھا حضرت شعیب علیہ السلام. اللہ تعالیٰ نے انہیں بات کرنے کا، سمجھانے کا ایک خاص ہنر عطا کیا تھا. ان کی زبان میں اتنی مٹھاس اور دلائل میں اتنی طاقت تھی کہ انہیں خطیب الانبیاء کہا جاتا ہے، یعنی تمام نبیوں میں سب سے بہترین خطیب، سب سے خوبصورت انداز میں بات کرنے والے. ان کا لہجہ بہت نرم تھا، مگر ان کی باتوں میں بہت گہرا اثر تھا. اور ان کا پیغام بہت سیدھا سادہ تھا، بالکل صاف. انہوں نے اپنی قوم سے بس اتنا کہا، اے میری قوم، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اور یہ جو تم ناپ تول میں اپنے لین دین میں دھوکہ کرتے ہو نا، بس اسے بند کر دو. مگر وہ مغرور لوگ، انہوں نے کیا جواب دیا جانتے ہیں؟ ان کے سرداروں نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا، اے شعیب، کیا تمہاری یہ نماز ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے خداؤں کو پوجنا چھوڑ دیں؟ اور کیا ہم اپنی دولت کے ساتھ جو چاہیں وہ بھی نہ کریں؟ یہ کیسی بات ہے؟ جب ان کے پاس حضرت شعیب علیہ السلام کی سچی اور منطقی باتوں کا کوئی جواب نہ بن پڑا تو ان کا غرور اب غصے میں بدل گیا، اور انہوں نے آپ کو سیدھی سیدھی دھمکی دی کہ اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر دیں گے. جب لوگوں نے ہدایت کو قبول کرنے سے بالکل صاف انکار کر دیا تو پھر وہ دن آ ہی گیا
جب ان کے تمام گناہوں کا، ان کی تمام ناانصافیوں کا حساب چکایا جانا تھا۔ اللہ کا عذاب 3 مرحلوں میں آیا۔ سب سے پہلے 7 دن اور 7 راتوں تک ایک ایسی شدید، ناقابل برداشت گرمی پڑی کہ اللہ کی پناہ، ہوا ایسے ٹھہر گئی جیسے کسی نے دنیا کا سانس روک دیا ہو، اور سورج جیسے آگ برسا رہا تھا۔ اس کے بعد آسمان پر ایک گہرا کالا بادل نمودار ہوا۔ لوگ خوشی سے اس کی طرف بھاگے کہ شاید اب ٹھنڈی بارش ہوگی، مگر اس بادل سے پانی نہیں، آگ کے شعلے برسے، اور پھر آخر میں ایک شدید زلزلہ آیا جس نے پوری زمین کو ہلا کر رکھ دیا۔ اور اس زلزلے کے بعد ایک آخری ایسی خوفناک چیخ کی آواز آئی جس نے ہر زندہ چیز کے دل کی دھڑکن کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ اور اس عذاب کے بعد سب کچھ بدل چکا تھا۔ وہ شاندار سلطنت اب تباہ ہو چکی تھی، اور اس کی جگہ اب صرف ایک خاموش سبق کی گونج باقی رہ گئی تھی۔ شام ڈھلنے تک ہر طرف بس ایک گہری، مکمل خاموشی تھی۔ وہ دنیا کا سب سے بڑا، سب سے مصروف بازار اب ایک ویران قبرستان کا منظر پیش کر رہا تھا۔ وہ مغرور لوگ اپنے ہی عالیشان گھروں میں یوں بے جان پڑے تھے جیسے کبھی اس دنیا میں موجود ہی نہ ہوں۔ ہاں، اس عذاب سے صرف حضرت شعیب علیہ السلام اور جو چند لوگ ان پر ایمان لائے تھے انہیں بچا لیا گیا، اور ان کے وہ پہاڑوں میں تراشے ہوئے گھروں کے کھنڈر وہ آج بھی وہاں موجود ہیں، ایک خاموش یاد دہانی کے طور پر۔ تو اس پوری کہانی کا سب سے بڑا سبق کیا ہے؟ بہت سادہ اور بہت گہرا، کہ جب ترازو میں بے ایمانی آ جاتی ہے تو پھر رحمت اٹھا لی جاتی ہے۔ مدین کے وہ 2 ترازو تو شاید ختم ہو گئے، لیکن ایمانداری اور چالاکی کے بیچ کا انتخاب وہ آج بھی ہمارے سامنے ہے۔ سوال صرف یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنی زندگی میں، اپنے کام کاج میں، اپنے رشتوں میں کون سا ترازو استعمال کر رہے ہیں۔